الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے جس نے ہم بنے و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارا رشد و ہدایت کی خاطر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص
میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 180 پر 6 ہے۔ اسی طرح آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ مومن سے ہے یا سورہ غافر کہہ لیجئے، اس میں سے ہے اور آیت 60 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا دعا مومن کی ہتھیار ہے۔ دعا مومن کی ہتھیار ہے اور رمضان المبارک کے مہینے سے دعاؤں کا بہت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر رمضان المبارک کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں ذرا آگے ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا رمضان المبارک سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا دعا مومن کی ہتھیار۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب میرے بندے سوال کریں کہ تیرا رب کہاں ہے تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور پکارنے والا جب بھی کبھی وہ مجھے پکارتا ہے، کوئی وقت قید نہیں ہے، جب بھی کبھی وہ مجھے پکارتا ہے میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، دعا کو سنتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں، میں جو حکم دوں اس پر چلیں، میں جس سے روکوں اس سے رک جائیں، یعنی لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ کیا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہیں۔ بندہ جب دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، جب بھی پکارتا ہے، جب بھی مانگتا ہے، جب بھی سوال کرتا ہے اپنے رب سے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے پکار کو سنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ لیکن ان کے پکار کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دو شرط رکھے۔ شرط کیا ہے؟ یؤمنوا بی، وہ ایماندار ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، رب کو ماننے والا ہو، رب کے کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کے اوپر چلتا ہو، تب وہ انسان اگر دعا کرے گا تو ان کی دعا سنی جائے گی، دعا قبول کی جائے گی، اور اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو اور احادیث مبارکہ جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے حالات زندگی کو آپ اٹھائیے، ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا۔ مثلا مسجد میں آئے دعا، مسجد سے باہر گئے دعا، بستر پہ گئے دعا، سو کے اٹھے دعا، باتھ روم میں گئے دعا، باتھ روم سے باہر آئے دعا، اسی طرح سے بیوی کے پاس بھی کوئی گئے تو دعا، حج کے لیے جا رہے ہیں دعا، ہر افطاری کر رہے ہیں دعا، کوئی افطاری کرا رہے ہیں دعا، نماز میں دعا، یعنی ہر پوری زندگی ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا مجموعہ ملے گا۔ اور لکھا ہے، لوگوں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ دعاؤں کی جو تعداد ہے تقریباً 700 سے زائد دعاؤں کی تعداد ہے، 700 سے زائد، اٹھتے دعا، بیٹھتے دعا، ہر گھڑی دعا۔ اس لیے دعا ہی عبادت ہے کہا گیا ہے۔ اور دنیا کا یہ معاملہ ہے، اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کسی انسان سے مانگتا ہے
تو چاہے وہ انسان کتنا بھی سخی کیوں نہ ہو، کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اللہ نے کتنا بھی زیادہ مال سے کیوں نہ نوازا ہو، اگر ایک بار مانگتا ہے تو ہنسی خوشی دیتا ہے، دوسری بار مانگتا ہے تو دینے کی کوشش کرتا ہے، تیسری بار مانگتا ہے تو ان کے دل کے اندر کیا ہے، ذرا ایسا تعصب پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ بار بار میرے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے کیا۔ چوتھے بار مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ہے کیا میں ہی مل گیا ہوں کہ میں تم کو دیتا رہوں، لیکن میرا رب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر وہی چیز فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرا رب حکم دے رہا ہے، تیرا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ میرا بندہ جب مانگتا ہے میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ وہ کیا کرے؟ دعا کرے، اور جو دعا سے منہ موڑے گا تو ایسے انسان جہنم کے اندر داخل ہوگا، دعا سے منہ موڑے گا، تکبر کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، تو ایسا انسان کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، اس لیے دعا ایک ایسا مومنوں کا سہارا ہے کہ تمام سہارے ٹوٹ جائے، دوست احباب ناراض ہو جائے، رشتہ دار کٹ جائے، کوئی کہیں سے کوئی امید نہ ہو، اس وقت اگر ایک انسان دعا کرتا ہے تو دعا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ان کو دعا کو قبول کرتا ہے، اور دعا کو قبول کرنے کے بعد اللہ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہا کہ میرے بندے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کے بھلا کون سچا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بندہ مانگے تو میں عطا کرتا ہوں، اور اللہ کے پاس خزانہ بھی ہے، خزانے کے اندر کمی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے جائے، اللہ کے خزانے کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پورے انسانیت ایک جگہ جمع ہو جائے، پورے انسانیت، جن و انس، اول اور آخر، سب جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک آیا ہے، سب ایک جگہ ایک چٹل میدان میں جمع ہو جائے، اور سب اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا بھی کر دے، سب کو دے بھی دے، اور سب کی خواہشیں پوری ہو جائے، سب کی خواہشیں بھر جائے، جو سوال کر رہا سب مل جائے، اللہ عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر اتنا بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر ایک سوئی ڈال کر کے نکال لیا جائے۔ سمندر ہے، سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے کیا کمی آئے گی؟ سمندر کو کیا فرق پڑے گی؟ اتنا بھی کمی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ آئے۔ اور اللہ کہتا بھی ہے کہ دعا کرو، اور دعا کرنے کے جن کو توفیق مل گئی، سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، وہ انسان خوش قسمت ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کے سامنے دست دراز تو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہی رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے، رب تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بندے، جب بھی مانگو اللہ رب العالمین سے مانگو، جب بھی سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اور یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمے بھی تمہیں مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ آئیے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ شرائط ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہونی چاہیے، اور ان تمام شرائط کو، ان تمام آداب کو سامنے رکھ کر کے اگر دعا کریں گے تو الحمدللہ ہماری دعا قبول ہوگی، ہماری دعا سنی جائے گی۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا انسان جو ہے حلال رزق کھاتا ہو، رزق حلال کھاتا ہو، حرام رزق ان کے پیٹ کے اندر نہیں گیا ہو، حرام غذا سے پرورش نہیں ہو رہی ہو، حرام کے کپڑے پہنے ہوئے نہ ہو، حرام کے خون ان کے رگوں میں نہ دوڑ رہا ہو، بلکہ وہ جو کماتا ہو رزق حلال کماتا ہو، حلال رزق کھاتا ہو، اور ایسا انسان، یہ پہلا شرط ہے۔ لیکن ایک انسان حرام خور ہے، حرام خوری کرتا ہے، حرام رزق حلال ان کے زندگی میں نہیں ہے،
تو وہ انسان یہاں کیا خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بھی دعا کرے تو قبول نہیں ہوگی. یہاں کی تمام سارے دعاؤں کے جو وقت ہے ان اوقات میں دعا کرے تو قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے. جو مسافر بندہ ہوتا ہے، سفر کی حالت میں ہوتا ہے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی پریشانیاں ہوتی ہے، اگر ایسے گھڑی میں اللہ کے بندے دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ سفر میں کوئی انسان جاتا ہے، نوجوان اگر ہے، ان کو ذرا موقع مل گیا ہے، بس میں زیادہ وقت لگ رہا ہے، ٹرین میں زیادہ وقت لگ رہا ہے، تو کیا کرتا، ذرا ٹائم پاس کر لیتا ہوں، ذرا ٹائم پاس کرتا ہوں. ٹائم پاس کیا؟ یہ موبائل لیتا ہے اور ٹائم پاس کرنا شروع کرتا ہے. ٹائم پاس کیا؟ یا تو کسی سے ساتھ چیٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اگر یہ نہ ہو سکے تو اگر وہ فلم کا عادی ہے، پکچر کا عادی ہے، گانا سننے کا عادی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ایئر فون لگاتا ہے، یا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بلوٹوتھ لگاتا ہے اور گانا سننے میں مست مگن ہو جاتا ہے، مست مگن ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قوم کے اندر ایسے ایک دور آئے گا کہ لوگ گانا بجانے کو کیا کرے گا؟ حلال سمجھ لے گا، حلال سمجھ لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ان کے اوپر ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا، زمین میں دھسا دے گا. آج گانا عام ہے، بجانا عام ہے. انسان نمازی ہے، صوم صلات کا پابند ہے، روزے کی حالت میں ہے، لیکن ان کو اتنا عادی لگا ہوا ہے، اتنا شوقین ہے کہ انسان گانا سے محبت کرتا ہے، گانا سنتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا تھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایک انسان دلوں کو سکون کہاں سے ملتی ہے، دلوں کو راحت کہاں سے ملتی ہے؟ دلوں کو سکون وہاں سے ملتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے. اور اللہ نے کہا بھی ہے فاذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو ایک انسان کو موقع ملا تھا، غنیمت ملا تھا، سفر میں تھے، اگر سفر کی حالت میں تھے وہ انسان کیا کرتا؟ دعا کرتا، رب سے مانگتا، جنت کا سوال کرتا، جہنم کے سے پناہ مانگتا. لیکن انسان کو وقت ملا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سفر میں بھی ہے تو گانا سننے کا عادی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے گانا وغیرہ سننے والوں کے لیے. آج دیکھیے کانوں میں ایئر فون انسان کو لگا ہوا ہے. یہ روایت کہاں تک میں نے پڑھا کہ جو گانا سنتا ہے تو کل قیامت کے دن ان کے کان میں جو ہے سیسا پگھلا کر کے ڈالے جائیں گے. اور میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بانسری کی آواز سنتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیتے تھے، ایسے انگلی ڈال لیتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آتی ہے، بانسری وغیرہ کی آواز آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اپنے انگلی میں کیا کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، انگلی ڈال لیتے. بہت دور تک گزر جانے کے بعد، بہت دور تک چلے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر سے پوچھتے ہیں کیا بانسری بند ہو گئی ہے؟ کیا گانا کی آواز آنا بند ہو گئی ہے؟ کہتا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے کانوں میں وہ شیطان کی آواز نہیں ٹکرا رہی ہے، اب وہ گانا نہیں ٹکرا رہی ہے، بانسری کی آواز نہیں گونج رہی ہے. تب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیا ہے کانوں سے انگلی نکالتے ہیں. لیکن آج وہی نبی کے ماننے والے، اسی شریعت پہ چلنے والے، اسی کی متبعین اور اپنے آپ کو سب کچھ کہلانے والے، وہی انسان کو، نبی کو اتنا نفرت ہے گانوں سے، نبی کو اتنا، صحابہ کو اتنا نفرت ہے گانوں سے، لیکن اگر سفر کا بھی موقع ملا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ سفر کی حالت میں بھی گانا بجانا اور اس میں ٹائم پاس سمجھتا ہے کہ وقت گزاری کے لیے یہی کافی ہے، وقت گزارنے کے لیے یہی کافی ہے. تو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، جو گانا کی عادی ہیں، گانا وغیرہ سنتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے کہ بہت بڑی وعید ہے. اللہ تبارک فرمایا کہ وہ انسان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو لہو لعب کو خریدتے ہیں، لعب کو خریدتے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے، ایسی شے ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتا ہے، اللہ کو یاد سے اللہ انسان کو غافل کر دیتا ہے، انسان گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس سے باز آنا چاہیے. نوجوانوں، اگر میں اور آپ سفر کبھی کر رہے ہوں تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ دعا کریں، دعا قبول ہوگی.
لیکن اللہ کے رسول نے آگے جا کے فرمایا کہ اگر ایک انسان سفر کے حالت میں بھی ہے، مسافر بھی ہے، سفر بھی کر رہا ہے، اور سفر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ انسان سفر کی حالت میں ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے دست مبارک کو پھیلایا ہوا ہے، مانگ رہا ہے، یا رب کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے عطا کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب آتی ہے کہ میں تمہارے دعا کو کیسے سن لوں؟ تم جو کھایا ہوا ہے وہ تمہارا حرام کا ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، جو تم نے پیا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، تمہارے دعا کو میں کیسے سنوں؟ تمہارے پیٹ کے اندر جو غذا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تمہاری دعا کیسے قبول کروں؟ تمہاری دعا کو میں کیسے سنوں؟ تو دعا کو رد کر دی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ رزق حلال نہیں ہے، رزق حلال نہیں کھایا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے، اس سے بڑی احتیاط کرتے تھے۔ آئیے میں واقعات کے روح سے آپ کو بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ صدقہ کا مال، زکوٰۃ کا مال نبی کے گھرانے کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نبی کے گھر والے، نبی کے گھر اہل بیت میں سے کوئی بھی صدقہ وغیرہ کا مال نہیں کھا سکتے۔ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر آتے ہیں، اور وہی زکوٰۃ کا جو کھجور ہے، زکوٰۃ کا کوئی غلہ ہے، کوئی اناج ہے، اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حلق میں انگلی داخل کر کے نکال دیتے ہیں، انگلی داخل کر کے نکال دیتے ہیں۔ میں اور آپ اگر ہوتے ہیں، اگر بچہ ہے تو کیا کہہ کے چھوڑ دیتے؟ چھوٹا بچہ جان دو، ان کو کیا سمجھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ انگلی ڈال دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی کی زبان، عربی سے کہتے ہیں کخ کخ، یعنی تھوک دے تھوک دے۔ یہ کیا ہے؟ آل محمد کے لیے درست نہیں ہے، آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی کیسے احتیاط کر رہے ہیں، کیسے اجتناب کر رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ کھانے کے معاملے میں کیا کرتے؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کھانے کے معاملے میں کیا کرتے؟ تحقیق نہیں کرتے، تفتیش نہیں کرتے، کہیں سے بھی آ رہا آنے دو، ہمارے پیٹ تو بھر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو رزق حلال شرط ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، رزق حلال کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر رزق حلال کھا کے دعا نہیں کرتا تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا، نماز قبول نہیں، روزہ رکھتا، روزہ قبول نہیں، حج کرتا، حج قبول نہیں، کوئی عبادتیں قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ کیا کہا؟ اے رسولوں کو مخاطب ہے یہاں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں سے مخاطب ہے، اور پیغمبروں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم رزق حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اس کے بعد اچھے اعمال کرو، اس کے بعد بہتر اعمال کرو، اس کے بعد صالح اعمال کرو، اس کے بعد اللہ کی بندگی کرو، اس کے بعد اللہ کی رضا والے کام کرو، اس کے بعد اللہ کے خوشنودی والے کام کرو، تو قابل قبول ہے۔ ورنہ رزق حلال اگر پیٹ کے اندر گیا ہے تو قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، مزید میں بتاؤں آپ کو رزق حلال کے تعلق سے صحابہ کتنا احتیاط برتتے تھے، کتنا احتیاط برتتے تھے، اور کتنا زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اگر میں رزق حلال کے علاوہ حرام رزق میرے پیٹ کے اندر گیا ہے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار ان کے غلام جو تھے، غلام کیا کیے؟ کچھ کھجور لے کر کے آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھجور کو نوش کر لیے، اس کھجور کو کھا لیے۔ کھا لینے کے بعد کہا، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو پتا ہے یہ کھجور کہاں سے آیا تھا؟ کیا آپ کو علم ہے یہ کھجور کہاں سے آیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امیر المومنین یہ کھجور جو آیا ہوا تھا، میں زمانے جاہلیت میں کاہنی کیا تھا، یعنی اٹکل پچو باتیں بتایا تھا کاہنی کے طور پر، تو اس وقت وہ مجھے کوئی بھی معاوضہ نہیں دیا، کوئی بھی اجرت نہیں دیا۔ لیکن آج جب میں اسلام قبول کیا ہوں، یہ مجھ سے ملا، وہ انسان ملا، اور مجھے کیا کہا کہ تم نے جو کاہنی کیا تھا وہ چیز ایسا کہ صحیح ثابت ہو گئی تھی، صحیح ثابت ہو گئی تھی، اب تجھے میں کیا کرتا ہوں، اس کے عوض میں معاوضے کے طور پر یہ کھجور دیتا ہوں۔ تو وہ کھجور لے لیا،
وہ کھجور لے لیا اور وہی کھجور میں نے آپ کو پیش کی تو آپ نوش فرما لیے، آپ کھا لیے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کی احتیاط دیکھیے میرے بھائی، صحابہ کرام احتیاط کیسے برت رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھا لیے تھے اس چیز کو اپنے حلق میں انگلی داخل کرتے ہیں، اپنے حلق میں انگلی داخل کرتے ہیں اور الٹی کر دیتے ہیں، مطلب پیٹ سے تمام غذا کو نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر پیٹ کے اندر رزق حرام ہے، حلال رزق نہیں ہے تو دعائیں قبول نہیں، عبادتیں قبول نہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے کہ کاہنیت کا دی ہوئی چیز وہ تو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، وہ تو درست نہیں ہے، اور رزق حرام میرے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، اور رزق حرام جب تک پیٹ کے اندر رہیں گے عبادتیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق میں انگلی داخل کرتے ہیں اور فوراً الٹی کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبولیت یہ دعا کی شرط میں سے سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ کیا ہے شرط؟ اکل حلال، یعنی رزق حلال، حرام رزق سے اجتناب کرنا، رزق حلال کھانا۔ دوسری شرط جو ہے، دوسری شرط یہ ہے، یعنی دعا جو میں اور آپ کر رہے ہوں اس وقت پورے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کے خزانے کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ کیسے مانگنا ہے؟ ویسے مانگا جائے جیسے جب بچہ کبھی روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ماں باپ سے سوال کرتا ہے تو کتنا 1 روپے کے لیے کتنا ضد کرتا ہے، وہ ماں مارتی ہے، باپ ڈانٹتا ہے، ان کے باوجود بھی جا کر کے باپ کو کبھی پکڑتا ہے، کبھی ماں کے پاس پہنچتا ہے بندہ، اور کسی بھی تعلق سے، کسی بھی طرح سے ماں کو وہ منا لیتی ہے اور باپ کو منا لیتا ہے، اور اس کے بعد پیسے دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس طرح سے مانگتا ہے۔ تو میرے رب جو ہے کہیں ماں اور باپ سے زیادہ شفیق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنا، یہ بات غلط ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر رحیم ہے، شفیق ہے۔ پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگیں اور کہیں کہ اللہ تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تو عطا کر دے، اے اللہ تو دے دے۔ تو میرے بھائی اس طرح سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، اعتماد کے ساتھ مانگیں، بھروسے کے ساتھ مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اسی طرح سے تیسری شرط جو ہے، جب دعا میں اور آپ کر رہے ہوں، میں اور آپ دعا کر رہے ہوں، دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں، اس وقت کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ دنیاوی مثال لے لیجئے، اگر کسی ایم پی ایم ایل اے کو اگر کوئی خط لکھنا ہوتا، یا پولیس والے ہی کو اگر کوئی اپلیکیشن ڈالنا ہوا ہوتا، اپنے شکایت درج کرنا ہوتا ہے، تو پہلے کیا کرتے؟ ان کے تعریفیں لکھتے نہیں لکھتے؟ ان کے تعریفیں لکھتے، تعریفیں لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر میٹر نیچے لکھتے۔ تو اللہ رب العالمین سے بھی مانگنا ہو تو کیا کریں گے؟ اللہ کا تعریف کریں، الحمدللہ رب اللہ، تمام تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو ستار ہے، اے اللہ تو غفار ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اے اللہ تو پکڑنے والا ہے۔ تمام ناموں کا صفات کیا ہے؟ وسیلہ دے کر کے جو اچھے اچھے تعریف والے نام ہیں ان کا وسیلہ دیں، رب کی تعریف کرے۔ رب کی تعریف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود بھیجیں، درود، کیونکہ جس دعا میں نبی کے اوپر درود نہیں بھیجا جائے، ایک انسان دعا کرتا ہے، رب کی بھی تعریفیں کرتا ہے، دیگر چیزوں کا بھی سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن نبی کے اوپر درود نہیں بھیجتا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی دعا معلق رہتے، آسمان تک چڑھتا ہی نہیں، ان کی دعا آسمان تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا شرط جو ہے عقل حلال، رزق حلال کھانا۔ دوسری چیز جو ہے نیت کو خالص کرنا اور پورے اعتماد یقین کے ساتھ مانگنا۔ تیسری شرط جو ہے اللہ کی تعریف، حمد و ستائش والے کلمات کہیں، اور پھر اس کے بعد نبی کے اوپر درود پڑھیں، نبی کے اوپر درود پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرے آپ سے پوچھے کہ میرا رب کہاں ہے، میرے بندے میرے تعلق سے پوچھے تو کہہ دیں کہ انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ کہا ہے کہ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے اور تیرا رب نے حکم دیا ہے، اگر دعا کرتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ شرائط ہے، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اس کی بھی دلیل ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے، بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے،
वो क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फौरन दुआ करना शुरू करते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं। अब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अजिलता, इन्होंने जल्दी की दुआ मांगने में, जल्दीबाजी की। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जल्दीबाजी की? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ मांगने का आदाब ये है, दुआ मांगने का शर्त ये है कि सबसे पहले दुआ मांगने से कबल अल्लाह की तारीफ़ें की जाए, अल्लाह की तारीफ़ें की जाए, उसके बाद नबी के ऊपर दरूद भेजा जाए, उसके बाद दुआ अगर कोई करता है तो दुआ कबूल की जाती है। दूसरा शख्स एक आया और आकर के नमाज अदा किया, नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि कैसे वो दुआ करते हैं। दुआ पहले वो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, नबी के ऊपर दरूद पढ़ते हैं, उसके बाद अपने हाजतों को रखते हैं, अपने मुश्किल को रखते हैं। ए अल्लाह मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ए अल्लाह इससे मुझे निजात चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू दुआ कर, तेरे दुआ कबूल की जाएगी। तो क्या है? अक्ल हलाल खाना, नीयत को साफ कर लेना, इसी तरह से क्या है, अल्लाह की तारीफ़ें करना, नबी के ऊपर दरूद भेजना, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर दुआ करना। तो ये दुआ की शराइत है। इन शराइत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अगर दुआ की जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को रद्द नहीं करेगा। अब हमारे ज़हन व दिमाग के अंदर एक खाका आता होगा कि मैं कई दुआ किया लेकिन अल्लाह सुना ही नहीं, मैं कई दिन से वो चीज़ मांग रहा हूँ, अल्लाह अता ही नहीं कर रहा है। और कभी कभी इंसान उजलत में आकर के, जल्दीबाजी में आकर के अल्लाह का शिकवा करना शुरू कर देता है, मेरा रब अता ही नहीं करता मुझे, मेरा रब देता ही नहीं मुझे, मैं कई दिन से दुआ कर रहा हूँ, कई साल से दुआ कर रहा हूँ, कई हफ्तों से दुआ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रब सुनता ही नहीं है। इस तरह के शिकवा वाले वो जुमला कह देता है। लेकिन जो भी हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते दराज हुआ है, अल्लाह के सामने उठा है, तो वो हाथ खाली नहीं जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा अल्लाह के नबी ने जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, मांगता है, और मांगने के बाद उनको खाली हाथ लौटाते हो, अल्लाह को क्या होता है, शर्म आती है। अल्लाह सुभान व बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, उनको शर्म आ रही है, खाली हाथ लौटा दे, और उनके खजाने के अंदर भी कमी नहीं है, भला खाली हाथ लौटाए कैसे? नहीं लौटा सकता। लेकिन क्या है, हमारी दुआ अगर कबूल नहीं की गई है या हमारी दुआ अगर सुनी नहीं गई है, फिर तो क्या है, इसके अंदर भी हिकमतें हैं, हिकमतें हैं। क्या हिकमतें हैं? मसलन छोटा बच्चा है, 2 साल 1.5 साल उम्र का बच्चा है, आइसक्रीम बेचने वाला आता है, वो क्या करता है, जिद करता है कि मुझे वो चीज़ दिलाओ, मुझे वो चीज़ दिलाओ। जो मोहब्बत करने वाले वालिदैन होते हैं, बाप होते हैं, वो चीज़ कभी दिलाएंगे उनको? वो चीज़ कभी दिलाएंगे? वो ये कहेंगे नहीं बेटा तुम्हारे लिए नुकसानदह है, तुम्हें अगर ये चीज़ दे दी जाएगी तुम्हारे सेहत के लिए ख़तरा है, तो वो नहीं देंगे। क्यों? वो माँ बाप समझता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या भला है, क्या सही क्या गलत। इसी तरह से मेरा रब जानता है कि मेरा बंदा जो मांग रहा है इसके लिए ये चीज़ सही है या गलत है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कभी क्या करता है, देता है, लेकिन उनके लिए अलग देने का एक अलग तरीका बदल जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम अहमद की रिवायत है कि एक इंसान जब दुआ करता है तो दुआ कबूल होती है। और उनमें से 3 तरह की है, 3 तरह की। जब इंसान दुआ करता है तो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। कभी कभी अल्लाह क्या करता है, फौरन दुआ कबूल कर लेता है। यूं ही मांगा, अल्लाह तबारक व तआला को फौरन क्या देखा, वो चीज़ उनको मिल गई, फौरन कबूल कर ली जाती है। दूसरी चीज़, जब दुआ करता है इंसान तो दुआ भी क्या होता है, जो उनके ऊपर आने वाली मुसीबतें हैं ना, आने वाली परेशानियां जो है, तो वो मुसीबत और परेशानी वो दुआ के जरिए से क्या होता है, टल जाती है। वो मुसीबत रुकावटें आकर के खड़ी हो जाती है, रुक जाती है और मुसीबत नहीं आती है। तीसरी शर्त क्या है, कल क़यामत के दिन उनके नामे आमाल में क्या होगा, पेश किया जाएगा। तो क्या है, या तो अल्लाह तबारक व तआला कभी फौरन अता कर देता है, जैसा कि वो बनी इसराइल के 3 शख्स गार में फंस गए थे, फौरन दुआ किए, फौरन अल्लाह ने कबूल कर ली। कभी ताखीर हो जाता है, या तो आने वाली मुसीबत टल जाती है, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, पैगम्बर हैं, अल्लाह के खलील है, अल्लाह के चहीते हैं, रब अल्लाह को मानने वाले हैं, हर इम्तहान में कामयाबी और हर इम्तहान में लब्बैक कहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने दुआ की है, तकरीबन कितने 1400 साल के बाद दुआ कबूल हुई है। 1400 साल से कई और दिन बीत गई, उसके बाद दुआ कबूल हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ किए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके ज़रिए से कोई ऐसे नबी भेज जो इन लोगों को पाक करे, अल्लाह के नबी ने कहा कि ये दुआ कितने सालों बाद कबूल हुई,
تو کبھی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے، خود ایسے کہتے تھے کہ ایسا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو دعا ہوں، میرے باپ ابراہیم نے دعا کیا تھا اسی کا ثمرہ ہوں. تو کیا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، یا کبھی دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے، یا کبھی آنے والے کوئی مصیبت ہے اس کو ٹال دیتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. ذخیرہ آخرت، کل قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا. وہ انسان ایسا ہوگا، رب کے سامنے دعا کیا ہوگا، رب کے سامنے مانگا ہوگا، رب کے سامنے عاجزی کیا ہوگا، رب کو پکارا ہوگا، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی. ان کو ذخیرہ آخرت بنا دیا ہوگا. کل قیامت کے نام اعمال وزن ہو رہا ہوگا. نیکی کا پرہ ہلکا ہو رہا ہوگا، بدی کا پرہ بھاری ہو رہا ہوگا. اچھائی کا پرہ کیا ہلکا ہو رہا ہوگا، برائی کا پرہ کیا ہے بھاری ہو رہا ہوگا. وہ انسان چاروں طرف دیکھ رہا ہوگا، اب میں کیسے بچ سکتا ہوں، اب تو میں مصیبت کے اندر پھنس گیا ہوں، اب تو پریشانی میں پھنس گیا ہوں، اب تو یقینی ہے کہ میں جہنم کے اندر چلا جاؤں. اللہ اکبر. ایک بطاقہ کی شکل میں، ایک کاغذ کی شکل میں اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ عطا کی جائے گی اور نیکیوں کے پرے میں رکھا جائے گا. وہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کے نیکیوں کا پرہ بھاری ہو جائیں گے. یہ بندہ کہے گا، اللہ میں نے تو یہ نیکی کے کام کیا ہی نہیں تھا، لیکن آج ایسی مصیبت کی گھڑی میں جہاں پہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہا تھا، کیا کہا تھا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو انسان جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر جن کو داخلہ مل گیا، اس کامیابی کی گھڑی پر، اصل کامیابی کی گھڑی پر ایسی مصیبت میں کام آ رہی ہے. اے اللہ، میں نے یہ نیکی کے کام تو کیا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے مل گیا مجھے. اللہ کہے گا، میرے بندے، میں نے کہا تھا کہ دعا کرو تمہاری دعا سنی جائے گی، دعا کرو دعا قبول کی جائے گی. تم نے دنیا کے اندر مانگا تھا، میں نے تمہارے دعا کو نہیں سنا تھا، میں نے اسی کو ذخیرہ آخرت بنا کے رکھا تھا. آج تمہارے کام آ رہے ہیں اور تمہیں سب سے بڑی کامیابی مل رہی ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دعا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو رب سے مانگنا چاہیے. رب عطا کرنے والا ہے. جب یہ دیکھے گا تو وہ انسان آرزو کرے گا، ایک کاش کی دنیا کے اندر ایک بھی ہماری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب یہاں آخرت کے اندر ذخیرہ بن جاتے اور پورے میرے نیکیوں میں شامل ہو جاتا. تو میرے بھائیوں، میں آداب دعا کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھ گیا ہے تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا. دعا کے یہ طریقے ہیں، یا تو فوراً سن لیتا ہے، یا ذرا تاخیر سے سنتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے آنے والے مصیبتیں ٹل جاتی ہے، یا تو آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے. تو دعا کے شرائط میں سے میں پھر سرسری طور پر بتا کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا. دعا کے شرط میں سے سب سے پہلا شرط جو ہے میرے بھائی، رزق کے حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے. میرے بھائی، آج ہم اور آپ حرام رزق کے حلال ہمارے پیٹ کے اندر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کو سوچ ایسا، تو پیسہ ہو چاہے جیسا، پیسہ جیسا بھی مل جائے، ہمیں پیسہ ہونا، کہاں سے بھی، سود سے آ رہے ہو، کسی کو جہیز کے ذریعے سے آ رہے ہو، حرام خوری سے آ رہی ہو، جھوٹ بول کے آ رہا ہو، کہیں سے بھی آ رہا، پیسہ چاہیے اپنے کو، بس جیب گرم ہونا چاہیے اپنا. پیسہ سب کچھ دنیا میں ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. تو ایسا نہیں، ہم اور آپ جو دیکھیں کہ میں جو کھا رہا ہوں، جو پی رہا ہوں، اس کے حلال ہے یا نہیں. یہ پہلا شرط. دوسری شرط جو ہے، نیت کو خالص کر لیں، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں. تیسری شرط جو ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد تعریف کریں. چوتھی شرط جو ہے، نبی کے اوپر درود بھیجیں اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی. تو بہرحال اب یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم جس طرح سے حقیقی معنوں میں جیسے تجھ سے سوال کرنے کا طریقہ ہے، جیسے تجھے مانگنے کا طریقہ ہے، جو آداب ہے، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو آداب کو ملحوظ رکھ کر کے مولا کریم تو اسی طرح سے مانگنے کی توفیق دے دے. مولا کہ ہم میں جو پریشانی کے مبتلا پریشانیوں کو دور کر دے. مولا کریم جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے. مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ان کی مغفرت فرما دے. مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہو قبر کو جنت کا باغ بنا دے. مولا کریم جو بیمار ہیں شفاء کامل عاجل عطا کر. مولا کریم جو ہمارے بھائی رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ بھی گزر چکا ہے اور یہ نبی کی زبان سے
یہ چیز عطا ہوا تھا، نبی نے یہ کہا تھا کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور رمضان المبارک کے مہینہ پانے کے بعد وہ اپنے آپ کو مغفرت نہ کرا لیا، ایسا انسان خسارے میں ہے، ایسا انسان گھاٹے میں ہے، ایسے انسان کی اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی مار ہو ایسے انسان کے اوپر۔ تو تیرے نبی نے آمین کہا تھا، جبریل نے دعا کیا تھا، تیرے نبی نے آمین کہا تھا۔ اور ابھی بھی بھول بھلائیے میں انسان ہے، رمضان المبارک کے مہینے سے کے روزوں سے کوسوں دور ہے، ان کی زندگی میں روزے نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے، تو مولا کریم ابھی بھی اس بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اور مولا کریم جو زندگی انہیں ملی ہے، جو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ بچا ہوا ہے، مولا کریم بھرپور اور مکمل طریقے سے انہیں ان دنوں کا، ان ایام کا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو بے نمازی ہے ان کو نمازی بنا دے۔ مولا کریم جب ہمارے خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے، اسلام پر ہماری موت آئے، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔